اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب صحت زندگی سے ڈاکٹر ریاض شاہد آپ کا فیملی معالج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، آج کل برسات کا موسم ہے، یعنی مونسون کا موسم ہے۔ بارشیں ہر جگہ ہو رہی ہیں اور بدقسمتی سے سیوریج سسٹم بڑے شہروں کے تو بالکل جو ہیں کولیپس ہو گئے ہوئے ہیں۔ اس موسم میں اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو بہت سی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے، اور بالخصوص سلم ایریاز کے اندر یا جہاں غریب لوگ رہتے ہیں یا ٹینٹوں میں رہتے ہیں یا شہروں کے جو ساتھ اضافی آبادیاں ہیں وہاں لوگ جو ہیں خیموں میں رہتے ہیں، یا جو ہے بڑے بڑے نالوں کا گھر جو ہے یہ کچے پکے مکان بنا کے اور خیمے لگا کے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں مونسون کی بیماریاں، جو مونسون میں ہوتا کیا ہے، بے تحاشا بارش۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچے اس میں نہا رہے ہوتے ہیں، بچے کیا بوڑھے بھی اس میں نہا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس پانی میں کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، پہلے تو اس پانی میں وہ کیمیکل ہوتا ہے جو کہ فضا سے بارش کی صورت میں پہلے جو گھنٹے کی بارش ہوتی ہے اس میں وہ فضا سے جو فضائی آلودگی ہوتی ہے اور وہ کیمیکلز ہوتے ہیں وہ زمین تک آتے ہیں۔ پھر اس پانی میں جبکہ وہ نالوں سے گزرتا ہے، سیور کا پانی بھی ہوتا ہے، گھر کا پانی بھی ہوتا ہے، بارش کا پانی بھی ہوتا ہے، تو اس میں ٹائیفائڈ کے جراثیم ہوتے ہیں، اس میں ہیضے کے جراثیم ہوتے ہیں، اس میں پیچس کے جراثیم ہوتے ہیں، اس میں ہیپاٹائٹس اے کے جراثیم ہوتے ہیں، اس میں مختلف خارش پیدا کرنے کے کیمیکل ہوتے ہیں جس سے کہ جلدی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور پھر یہ پانی جہاں جہاں ٹھہرتا ہے اور اس کو جو ہے اس کی نکاسی کا بندوبست صحیح نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ چکن گونیا، ملیریا اور ڈینگی جو کہ تینوں خطرناک امراض ہیں یہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ امیر اور غریب نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ اس صورتحال میں آپ کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو اور بچوں کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ تو آپ کو تو عموماً پتہ ہوگا کہ ان تمام بیماریوں کی علامات کیا ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹائیفائڈ یعنی کہ انٹیرک فیور، اس میں متلی ہوتی ہے، ہلکا سا بخار ہوتا ہے، ہلکا سا نزلہ ہوتا ہے، بدن ٹوٹتا ہے، بتدریج بخار جو ہے وہ 100 سے دھیرے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے 102 103 تک چلا جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے، اجابت جو ہے یا تو بہت نرم ہو جاتی ہے یا سخت ہو جاتی ہے، متلی رہتی ہے، سر درد شدید ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے، شروع میں 3-4 دن یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو فلو ہو گیا ہے یا نزلہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے یہ بخار جو ہے یہ آپ کے بدن کو کمزور کرتا ہے، کھانے پینے کی عادت چھوٹنے لگتی ہے، متلی ہوتی ہے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ علاج بچاؤ کیسا ہے؟ بچاؤ کے اوپر ہی ہم سارا جو ہے آج کا پروگرام کر رہے ہیں۔ پانی ابال کر پیجئے یا منرل واٹر پیجئے، تمام برتن جو ہے وہ بارش کے پانی سے دور رکھیں، ڈھک کے رکھیں۔ جو گھر میں گندگی کا پانی آ گیا ہوا ہے تو برائے مہربانی گھر سے جب پانی نکل جائے تو پورے گھر کو جو ہے اچھے طریقے سے فینائل جو ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ صاف کیجئے۔ گھر کے ارد گرد جو ہے چونا ڈالیے، پھر مچھر مار سپرے ملتے ہیں اور اپنے میونسپل کارپوریشن کنٹرول بورڈ سے جو ہے گھروں کے ارد گرد جو ہے سپرے کروائیے، گھر میں پانی ٹھہرا ہوا نہ رہنے دیجئے۔ اب اسی سے آپ دیکھیں جناب کہ اسی پانی میں کچھ دنوں کے بعد جو ہے چکن گونیا جو ہے، ملیریا اور ڈینگی پھیلتا ہے۔ چکن گونیا کا جراثیم اصل میں گندے جوڑوں اور گندے پانی میں ہوتا ہے یا نالے کے پانی میں ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے پھر بخار کی علامات وہی ہوتی ہے جو کہ ملیریا ہے، اور بدن پہ چھوٹے چھوٹے دانے بھی نکل آتے ہیں، اور چہرے یا بدن کے جو ایکسپوز ایریا جہاں مچھر کاٹتا ہے وہاں چھوٹے چھوٹے جو ہیں بوائلز بھی بنتے ہیں۔ ملیریا کا مچھر جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ صاف پانی کی تلاش میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صاف پانی میں رہتا ہے اور شیڈی ایریاز میں رہتا ہے، اور برسات کا موسم جو ہے اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ جبکہ ڈینگی فیور جو ہے یہ بھی فریش واٹر کے اندر ہوتا ہے، خاص کر گملوں کے پانی میں یا ٹیروں میں جو پانی ٹھہرتا ہے یا بڑے بڑے کنٹینرز میں آپ پانی گھر کے لیے جو جمع کرتے ہیں تو برسات کے موسم میں یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہیپاٹائٹس کی طرف۔ دیکھیں ہیپاٹائٹس اے جو ہے یہ کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں جیسے سیور واٹر میں جراثیم وہ ہوتے ہیں جو کہ مریض کے فضلے اور پیشاب میں خارج ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ نے پھل کوئی آلودہ کھا لیا، کوئی روٹی ایسی کھا لی، کوئی بازار سے ایسی چیز لے لی جو آپ نے صاف نہیں کی ہوئی، تو ایک طرف ٹائیفائڈ کا خطرہ ہے تو دوسری طرف ہیپاٹائٹس کا بھی خطرہ ہے۔ اب مچھروں سے بھی پھیل رہی ہیں بیماریاں، ان پانی سے بھی پھیل رہی ہیں، ان سے جو ہے متعدی امراض بھی پھیل رہے ہیں۔ نزلہ زکام فلو بھی گرمیوں میں جو ہوتا ہے وہ انہی سے ہوتا ہے۔
اور انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر چونکہ ہوا جو ہے بہت ہیومڈ ہوتی ہے، بہت مرطوب ہوتی ہے، تو جو لوگ جو ہیں اے سی کے اندر ہوتے ہیں اور پرانے اے سی یا کولر استعمال کرتے ہیں، تو اس کا جو پانی جو کولر میں ٹھہرا ہوتا ہے یا پرانے اے سی کا جو پانی ہوتا ہے، اس میں 2 اے ٹیپیکل جراثیم آ جاتے ہیں۔ اس سے بھی جو ہے نزلہ زکام کھانسی کے ساتھ نمونیا کی سی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو کہ اسموک کرتے ہیں۔ پھر جلدی بیماریاں، دیکھیں گندا پانی، فضلہ سے بھرا ہوا پانی، پیشاب اور پخانے سے آلودہ پانی، جانوروں کا جو ہے فضلہ اس میں موجود ہے، اور پھر اس میں فوڈ پارٹیکلز ہیں، اس میں وہ گندی غذائیں جو کہ نالوں سے ابل کے اور گٹروں سے ابل کے اس پانی میں آتی ہے۔ تو جو بچے ان میں نہاتے ہیں، اگر وہ جا کے اپنے اس صابن سے جو کہ جراثیم کش ہے اس سے اچھی طرح نہ نہائیں گے تو ان کو جلدی پھوڑے نکل آئیں گے، موسمی پھوڑے نکل آئیں گے۔ تو ان چیزوں کا ادراک کیجئے، مچھردانی کا استعمال کیجئے، کمروں کے جو دروازے یا کھڑکیاں ہیں اگر جالی لگائی ہوئی ہے تو جالی کے دروازے ہیں جو کہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، مین دروازے کے ساتھ اندر یا باہر لگے ہوتے ہیں تاکہ ہوا بھی آتی رہے اور مچھر اور مکھی اندر نہ آئے۔ خوراک کو جو ہے ڈھانپ کے رکھیے، مکھیوں سے اور مچھر سے اسے بچائیے، پانی ابال کے پیجئے، کوئی بھی چیز بازار سے آئے تو اسے اچھے طریقے سے واش کیجئے، اچھے طریقے سے کک کیجئے، کوشش کیجئے کہ اس کو برتنوں میں کھانا جو ہے وہ کھلا میز کے اوپر نہ چھوڑیں۔ تو ان تمام احتیاطی تدابیر سے دیکھیں آپ بہت موٹے موٹے مرض یعنی ٹائیفائڈ، ہیضہ، قے دست اور ہیپاٹائٹس اے سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس موسم میں جسے کہ مونسون کا موسم کہتے ہیں، آپ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرض سے محفوظ رکھے۔ شکریہ۔